الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا وقال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النمل ہے اور سورۃ النمل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 پر 3، 80 پر 4، 80 پر 5 اور 80 پر 6، یعنی آیت نمبر 83 سے لے کر کے آیت نمبر 86 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور مشرکین مکہ کو سمجھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو آیات ہیں اس کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ دراصل خاص طور سے مشرکین مکہ کے لیے ہے اور ان آیتوں کا جو عام فائدہ ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والے تمام نسلوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قیامت کے دن ہونے والے حالات سے آگاہ کیا ہے اور دراصل یہ ایک بہت اہم ترین اسلوب ہے۔ ابھی اس دنیا کے اندر ہم لوگوں میں سے ہر ایک کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے۔ کیسے سیکیور ہو جائے؟ حالانکہ یہ سوچ کچھ حد تک صحیح بھی ہے اور بہت حد تک غلط بھی ہے، کیونکہ فیوچر کے بارے میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے یہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن چونکہ کہیں ہم مستقبل میں فقیر نہ ہو جائے، غریب نہ ہو جائے، یہ چیز سمجھ کر کے ہم ابھی اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی آیتوں کے اندر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن کی حالات سے انسان کو ابھی آگاہی ہو جائے اور ابھی نصیحت حاصل کر لے اور اس دن کی تیاری ابھی شروع کر دے۔ جس طرح سے انسان اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم صحیح سے ابھی اس وقت نہیں چلیں گے تو فیوچر میں ہم غریب ہو جائیں گے، قلاش ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، یہ سوچ کر کے انسان ابھی سے ہی اپنے آپ کو بالکل ہوشیاری کے ساتھ چلتا ہے، ہوشیاری کے ساتھ اپنی زندگی کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہوشیاری کے ساتھ اس طرح سے اپنی زندگی کو بناتا ہے کہ موت تک جو ہے انسان صرف اللہ کا محتاج رہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ہولناکی کو بتا رہا ہے۔ آخرت میں جو انسان کے ساتھ حالات ہونے والے ہیں، مشرکین مکہ جن چیزوں سے دوچار ہونے والے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے بعد آنے والے تمام لوگوں میں جو لوگ بھی اپنے منمانی زندگی کو گزار کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام انسانوں کے لیے نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر امت میں سے ہر گروہ کو گھیر گھار کر کے لے آئیں گے اور سب کو الگ کر دیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ قیامت کے اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر امت میں سے، ہر زمانے میں سے، ہر قوم میں سے، ہر قسم کے لوگوں میں سے ان کے گروہوں کو گھیر گھار کر کے لائیں گے، سب کو ایک جگہ جمع کریں گے اور جمع کر کے پھر سب کو الگ کر دیں گے۔ الگ کر دیں گے کا مطلب دو ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہوں گے ان کا ایک الگ گروپ ہوگا، جو مشرک ہوں گے ان کا ایک الگ گروپ ہوگا، جو منافق ہوں گے ان کا الگ گروپ ہوگا، چوروں کا گروپ الگ ہوگا، زانیوں کا گروپ الگ ہوگا، یعنی جتنے بھی برے کرتوت کرنے والے ہوں گے ان کا گروپ الگ ہوگا اور نیکوکاروں کا گروپ الگ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو گھیر گھار کر کے قیامت کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا اور جو جس طرح کا ہوگا سب کا الگ الگ ٹولہ بنا دیا جائے گا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی مقام پہ اگر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے، گروہ در گروہ سب کو جو ہے ایک اتنی جماعت پہلے چلی جائے، پھر جب یہ کراس کر جائے گی تو پھر دوسری جماعت جائے گی، اس طرح سے روک دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا۔ فہم یوزعون کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو روک دیا جائے گا، یعنی پہلے ایک گروپ کو گزرنے دیا جائے گا، پھر دوسرا گروپ آئے گا اور گروپ کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جتنے بھی جھٹلانے والے لوگ ہوں گے۔
یعنی جنہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا قوموں میں سے، امتیوں میں سے، سب کو جمع کیا جائے گا، سب کو الگ الگ گروپ میں بانٹا جائے گا، اور پھر گروپ میں بانٹ کر کے سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاؤ، جب ان تمام کو گھیر گھار کے لایا جائے گا اور لا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جب وہ رب کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، وقال، اللہ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیتوں کو کیوں جھٹلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کو پیش کر رہے ہیں، اور جھٹلانے والے اس کو بالکل جھٹلا دیتے ہیں، اس کے اوپر بالکل عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ اللہ ایسے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا، اکذبتم بآیاتی، تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا کیوں؟ حالانکہ ہماری آیات سچی ہے یا نہیں سچی ہے اس کا تم کو علم نہیں تھا۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تم نے علم کا احاطہ نہیں کیا تھا، تم کو علم نہیں تھا کہ یہ آیات سچی ہے یا نہیں سچی ہے، لیکن تم نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے اس کا انکار کیا۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرمائے گا، اما ذا کنتم تعملون، دنیا کے اندر جو ہم نے تم کو بھیجا تھا، تمہاری پیدائش دنیا میں ہوئی تھی، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تندرست جسم دیا تھا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی بچوں سے نوازا تھا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، رشتے ناتے تھے، سماج و معاشرہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن تم کو پیدا کرنے کا مقصد رب العالمین کا یہ تھا کہ تم دنیا کے اندر ہمارے رسولوں کی تصدیق کرو، ہمارے دین کے اوپر ایمان رکھو، اور جو رسولوں کے ذریعے سے عبادت کا طریقہ ہے اس کے مطابق عبادت کرو۔ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن تم نے دنیا میں کیا کیا؟ کیا دنیا میں جا کر کے دنیا میں مست ہو گئے، اپنی زندگی کو بنانے میں لگ گئے، ہر چیز کو اپنے نفس کے مطابق چلانے میں لگ گئے؟ کیا کیا تم نے؟ کیا تم کو موقع نہیں ملا کہ ہماری آیات پر غور کرتے؟ تم کو موقع نہیں ملا کہ ہمارے قرآن پر غور کرتے؟ تم کو موقع نہیں ملا کہ ہمارے رسول جو بول رہے ہیں اس کی باریکیوں پر غور کرتے؟ کیا تم کو موقع نہیں ملا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاؤ، جب یہ سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ میری آیات کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں تھا، تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اما ذا کنتم تعملون، تم دنیا میں کیا کر رہے تھے؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جائے گی، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر حجت مکمل ہو جائے گی، جو حجت ہوگی وہ تمام ہو جائے گی، اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، چونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، اس کی وجہ سے حجت ان پر تمام ہو جائے گی، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو وہ کچھ نہیں بول پائیں گے۔ یعنی اللہ جب سوال کرے گا، ان کے دنیا کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان کی بے جا مصروفیت کے بارے میں سوال کرے گا، دین کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں کیا، قرآن کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں کیا، رسول کی بات کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں کیا، ان تمام باتوں کے بارے میں جب سوال ہوگا تو ان کو کچھ جواب نہیں جواب بن پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ بالکل خاموش ہو جائیں گے، بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ بول نہیں پائیں گے۔ دنیا میں رسولوں کو جھٹلانے کے لیے بڑی بڑی زبانیں نکلتی تھی، دنیا میں رسول کی بات کو ٹھکرانے کے لیے بڑی بڑی زبان نکلتی تھی، طرح طرح کے پینترے نکلتے تھے، لیکن اس دن رب کی بارگاہ میں زبان ہل نہیں پائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فہم لا ینطقون، وہ بول نہیں پائیں گے۔ اتنا بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کیا کہ دیکھو یہ دن تمہارے ساتھ آنے والا ہے، اس دن میں تم رب کے سامنے کھڑا ہونے والے ہو، اس دن میں تم رب کے پاس جانے والے ہو۔ اس کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، رب کی وحدانیت کو سمجھنا چاہتے ہو، رب اس پورے کائنات کا تنہا رب ہے، تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، پورے کائنات کا تنہا چلانے والا ہے، تنہا عبادت کے لائق ہے، اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو تم دن اور رات کے اوپر غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں الم یرو، یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، ہم نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ وہ دن جو بالکل روشن ہوتا ہے اس میں لوگ اپنی ضروریات کو پوری کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ انسان کو اگر اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہے تو دن اور رات کے اوپر غور کرے۔ دن آتا ہے
اور اس کے بعد جب ختم ہوتا ہے اس کے فوراً بعد رات آتی ہے۔ دن اور رات کیسے آتا ہے؟ دن کبھی لمبا ہوتا ہے، رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے، رات کبھی لمبی ہوتی ہے، دن کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ جو نظام ہے ایسا کیوں ہے؟ جب دن نکلتا ہے تو سورج چمکنے لگتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو سورج بالکل غروب ہو جاتا ہے۔ یہ سورج کا اور زمین کا کیا تعلق ہے؟ اس پر انسان کیوں نہیں غور کرتا ہے؟ کیسا تعلق ہے؟ اس پر انسان کیوں نہیں غور کرتا ہے؟ کیسا سسٹم اور کیسا نظام ہے؟ اس پر انسان کیوں نہیں غور کرتا ہے؟ اس پر غور کرے اور سوچے کہ جو دن آ رہا ہے اور اس کے بعد رات، اور رات کے بعد دن، دن میں سورج چمکتا ہے، یہ تمام جو سسٹم ہے کیا یہ ایسے ہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو بناتا ہے، اور دن جب ختم ہوتا ہے تو پورے دن میں انسان محنت و مشقت کرتا ہے اور بالکل تھک جاتا ہے، تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے رب العالمین نے رات بنایا۔ رات میں انسان سو جاتا ہے، سو کر کے اپنی زندگی کو بالکل پرسکون بنا لیتا ہے، جو تھکن ہوتی ہے سب ختم ہو جاتی ہے۔ صبح میں انسان اٹھتا ہے تو بالکل تازہ دم رہتا ہے، اور پھر صبح میں انسان اپنے معاش کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے سفر کو، اپنی تمام چیزوں کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ یہ سارا سسٹم اگر کئی لوگ مل کے کرنے والے ہوتے تو نہیں ہوتا، یہ صرف ایک ہستی ہے جو ایسا کر رہی ہے۔ اگر یہ مشرکین یا اگر یہ انسان ان باتوں کے اوپر غور کر لے تو قیامت میں اس کو ان حالات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، لوگ راتوں کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ لوگ رات میں اس میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے روشن بنایا تاکہ لوگ اس میں اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر ایمان لانے والی قوم کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ مکہ کے مشرکین کے تعلق سے فرما رہا ہے اور ان کو نصیحت کے لیے فرما رہا ہے، لیکن اس میں ہم تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو ایمان ہے اس کو مزید تازہ کیا جائے، جو کمی ہے اس کو دور کیا جائے۔ کل قیامت کے میدان میں اس طرح کے معاملات سے دوچار ہونا پڑے گا، اس سے بچنے کے لیے ابھی تیاری کر لی جائے۔ جس طرح سے اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں، یہ تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ جب ہماری زندگی ختم ہوگی، ہماری آنکھ بند ہوگی، یہ سارے کھیل ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو قیامت کا معاملہ ہے یہ ابدی ہے، یہ ہمیشگی کی ہے۔ اس دن کے اس حالات سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ان آیات پر غور کرنا اور اپنی زندگی کو درست کرنا ہم تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، پکا سچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے اسوے کو اپنانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔